صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے زکوٰۃ کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ زکوٰۃ کے مسائل کے تعلق سے یہ ہمارا دوسرا ویڈیو ہے۔ کل کے ویڈیو میں زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ دینے پر اللہ کیا دیں گے، زکوٰۃ نہ دینے کی مصیبت کیا ہے، یہ تمام باتیں، اور زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے آدمی کے اندر کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ویڈیو میں آ گئی ہے۔ آج کے ویڈیو میں زکوٰۃ کے تعلق سے 12 مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، زکوٰۃ میں، زکوٰۃ دینے میں قمری سال کا حساب لیا جائے گا یا پھر انگریزی سال کا حساب لیا جائے گا؟ کیونکہ چاند کے مہینے میں اور انگریزی مہینے میں سال میں کچھ دن کم زیادہ ہوتے ہیں۔ قمری مہینہ جو ہے یعنی چاند کا جو مہینہ ہے اس کی 2 ہی تاریخ ہے مہینہ ختم ہونے کی، 29 یا 30، لیکن انگریزی مہینے میں 30 اور 31 اور کبھی کبھی 29 بھی آتی ہے، کبھی کبھی 28 بھی آتی ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ میں قمری سال کا ہی حساب لگایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ میں انگریزی سال کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرے تو سال گزر کر 13 سے 15 دن زیادہ گزر جائیں گے، اور یہ 13 سے 15 دن جو زائد گزر رہے ہیں اس میں بندہ گنہگار ہو جائے گا، کیونکہ سال مکمل ہوتے ہی مسلمان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تو ضروری ہے سال مکمل ہوتے ہی زکوٰۃ ادا کر دے۔ اگر زکوٰۃ ادا کرنے میں 1 دن بھی دیر ہو گئی تو وہ 1 دن بھی ہمارا گناہ میں گزر جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا حساب قمری مہینے کے حساب سے، قمری مہینے کے سال سے، چاند کے سال سے جو ہے حساب لگایا جائے گا۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ ہمارے چاند کی مہینے ہیں۔ 12 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو چاند کی تاریخ کا ہی زکوٰۃ کے اندر حساب ہے۔ اگر کوئی انگریزی تاریخ کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو وہ اپنے عمل کو جلد سے جلد بدلنے کی کوشش کرے اور اپنے زکوٰۃ کا سال عربی مہینے کو مقرر کرے، چاند کے مہینے کو مقرر کرے، اور اس کے اوپر پابندی سے قمری چاند کے مہینے جب مکمل ہو جائیں، 12 مہینے سال مکمل ہو جائیں، تو اسی حساب سے اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا مسئلہ، سونے کا نصاب کیا ہے؟ پچھلے ویڈیو میں بات گزر چکی تھی کہ سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے، اور
عربی اوزان کے اعتبار سے اس کا وزن 20 مسقال ہوتا ہے. مسقال ایک وزن ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں تولہ چلتا ہے، اسی طریقے سے عربی اوزان کے اعتبار سے مسقال ہے. تو اگر کسی کے پاس 20 مسقال سونا ہے اور اس کا حساب تولوں کے اعتبار سے اگر کریں گے تو 7.5 تولے بن جائیں گے. اگر گراموں کے اعتبار سے اس کو حساب میں لیا جائے تو 80 پر 7 گرام اور 480 ملی گرام بنتا ہے. گرام بڑا ہوتا ہے، ملی گرام چھوٹا ہوتا ہے. تو 7.5 تولے وہ گراموں میں اگر لیا جائے تو 80 پر 7 گرام اور 480 ملی گرام بنتا ہے. مسئلہ نمبر 3، چاندی کا نصاب عربی اوزان کے اعتبار سے 200 درہم ہے. 200 درہم چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب. اب وہ تولوں کے حساب سے، ہمارے یہاں تولہ چلتا ہے، تو تولے کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی، یعنی 50 پر اڑی تولے چاندی. اور اگر اس کو گراموں میں لیا جائے 612 گرام اور 360 ملی گرام بنتا ہے. 612 گرام اور 360 ملی گرام. اگر اتنا کسی کے پاس چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب. زکوٰۃ واجب ہونے پر زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، سونا چاندی دونوں نصاب سے کم ہو. کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اور اسی طریقے سے 50 پر اڑی تولے چاندی نہیں ہے. مان لو آج کے زمانے کے اعتبار سے کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اسی طریقے سے 10 تولے یا پھر 15 تولے چاندی ہے، تو ان دونوں کو ملایا جائے گا. ملا کر دیکھا جائے گا کہ ان دونوں کے جو ملانے سے جو پیسہ بنتا ہے ان پیسوں سے ہم چاندی 50 پر اڑی تولے چاندی خرید سکتے ہیں یا نہیں. اگر وہ چاندی ہماری آ جاتی ہے تو زکوٰۃ واجب. اس مسئلے کو جو ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. پھر ایک مرتبہ سن لیں کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، یعنی 1 تولہ یا 1 تولے سے کم 8 گرام 7 گرام، اگر کسی کے پاس آدھا تولہ 5 گرام سمجھ لو کسی کے پاس سونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چاندی بھی ہے، جیسے کہ پیروں میں پٹیاں ہوتی ہیں، وہ تقریباً 10-15 تولے بنتی ہیں. تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہے. اب یہ دونوں ملا کر اگر ہم بیچ دیں، بیچنے پر جو پیسہ ہم کو مل رہا ہے ان پیسوں سے 50 پر اڑی تولہ چاندی ہم خرید سکتے ہیں، تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب. بہت سارے لوگ اس مسئلے پر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی 7.5 تولہ سونا میرے پاس کہاں ہے، 50 پر اڑی تولے چاندی میرے پاس کہاں ہے. 7.5 تولہ سونا بھی نہیں، 50 پر اڑی تولے چاندی بھی نہیں، چلو میرے اوپر زکوٰۃ نہیں. ایسا نہیں ہے. ایک نصاب ہماری سمجھ میں آنے کے لیے، آسانی کے لیے بتایا گیا ہے کہ 7.5 تولہ سونا 50 پر اڑی تولہ چاندی. اگر دونوں سونا بھی اتنا نہیں ہے چاندی بھی اتنی نہیں ہے تو سونے اور چاندی کو ملائیں گے. ملا کر 50 پر اڑی تولے چاندی ان پیسوں سے، سونے سے بھی اور چاندی کے پیسوں سے بھی، اگر ہم 50 پر اڑی تولے چاندی ہمیں آ جاتی ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب. اور اسی طریقے سے
मसला नंबर 5, किसी के पास कुछ सोना, कुछ चांदी और कुछ रुपये हैं, तो उनका क्या हुक्म? तो इसका भी वही जवाब है। किसी के पास थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी, थोड़े पैसे हैं, तीनों को अगर मिला लिया जाए तो 50 पर अड़ी तोले चांदी खरीदने के बराबर ये माल हो जाता है, तो ज़कात वाजिब। और इसी तरीके से मसला नंबर 6, ज़कात में कितना माल देना ज़रूरी है। पीछे वीडियो में बात आ चुकी है कि 40वां हिस्सा देना ज़रूरी है, यानी हर 40 रुपये में 1 रुपया, 100 रुपये में 2.5 रुपया देना ज़रूरी है। अगर किसी के पास किसी के ऊपर 100 रुपये ज़कात है तो उसमें से 2.5 रुपये ज़कात उसके ऊपर वाजिब हो जाती है। किसी के पास 100 रुपया है तो उसके ऊपर जो है 2.5 रुपये ज़कात वाजिब होती है। इसी तरीके से 1000 रुपये अगर किसी के पास हैं 25 रुपये, 10,000 हैं 250 रुपये, लाख रुपये हैं तो 2500 रुपये, तो इस तरीके से हिसाब लगाया जाएगा। और इसी तरीके से एक मसला ये है कि क्या माल आते ही हमारे ऊपर ज़कात वाजिब होती है या कुछ दिन गुजरने के बाद ज़कात वाजिब होती है? तो इसके बारे में भी कल जो है मसला गुजर चुका है कि माल आते ही फौरन आदमी के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती, बल्कि साल गुजरना ज़रूरी है। माल के ऊपर साल का गुजरना ज़रूरी है। साल अगर गुजर रहा है तो ज़कात वाजिब। साल गुजरने से पहले पहले उसका माल ख़त्म हो गया, खर्च हो गया या फिर चोरी हो गया या कोई भी किसी वजह से माल उसका ख़त्म हो गया, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं। इसी तरीके से एक मसला ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी बच्चियों की शादी के लिए सोना, चांदी, पैसा जमा करके रखते हैं। क्यों? बच्ची की शादी करना है, जाते हुए बच्ची को जब रुखसत करेंगे तो बच्ची को जो है जहेज में दिया जाए। जहेज देना नहीं देना वो अलग मसला है, लेकिन यहाँ सिर्फ ज़कात के मसाइल चल रहे हैं, तो उसी के ऊपर यही हमारा टॉपिक है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो जो लोग अपनी बच्चियों की शादियों के लिए सोना, चांदी, पैसा जमा करके रखते हैं, क्या उस पर भी ज़कात वाजिब है? तो उसकी शक्ल ये है, उसकी 2 शक्लें हैं। एक शक्ल में ज़कात वाजिब होती है, एक शक्ल में ज़कात वाजिब नहीं होती। और एक शक्ल जिसमें ज़कात वाजिब होती है ये है कि हमारे बच्चे अभी नाबालिग हैं, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, नाबालिग हैं, उनकी उम्र 8 साल, 9 साल, 10 साल की है, तो हमने माल जमा कर लिया। माल जमा करने पर वो पूरा जमा किया हुआ माल हमने उस बच्ची के हवाले कर दिया। ये देख, तेरा माल है, तेरी शादी के लिए मैंने लेके रखा है, अब तू इसकी हिफाजत कर। बच्ची के हवाले हमने कर दिया, तो बच्चे के हवाले होने की वजह से बच्चे अभी नाबालिग है, तो इसकी वजह से ज़कात वाजिब नहीं। अगर बच्ची बालिग हो गई तो बच्चे के ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। नहीं, अगर बाप ने बच्चे के हवाले नहीं किया, बाप के ही पास है, तो साल गुजरने पर जो है बाप के ऊपर ज़कात वाजिब होती है। अब इस मसले को सुनकर इस धोखे में भी नहीं रहना चाहिए। ज़कात से जो है अपने दामन को बचाने के लिए हीले बहाने भी नहीं करना चाहिए कि भाई मसला तो है, चलो बच्चे के हवाले कर देते हैं, छोटी बच्ची है, ज़कात नहीं। तो हवाले करने का मतलब क्या है कि बच्ची को दे दिया, अब उसके ऊपर हमारा कुछ इख्तियार नहीं, बच्ची अपनी मर्जी से जो चाहे कर ले। अगर ऐसा इख्तियार हम बच्चे को देते हैं तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती, वरना फिर ज़कात वाजिब हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस तरह जो है शक्लें निकालते हैं, हीले बनाते हैं ताकि ज़कात से बच जाएं। कितने भी हीले बना लें, कितने भी जो है रुखसत के रास्ते इख्तियार कर लें, लेकिन
गुनाह जिम्मेदारी सर से नीचे नहीं उतरती। इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। और एक मसला ये है, अगर किसी ने हज के लिए पैसा जमा कर लिया, अब इतना पैसा उसके पास है कि भाई उसके ऊपर हज वाजिब है, हज फर्ज हो चुका, अब हज पर जाना उसके लिए ज़रूरी, अब हज के लिए उसने पैसा भी जमा कर लिया, तो इसी दरमियान में उसका ज़कात का साल भी मुकम्मल हो रहा है, तो क्या हज के लिए जमा किए हुए माल पर, पैसे पर ज़कात वाजिब होती है या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि कुल पैसों पर ज़कात वाजिब नहीं होती, बल्कि हज के लिए, हज को जाने के लिए फ्लाइट के जो अखराजात होते हैं उसको निकाल कर, और हज का जो मुअल्लिम होता है उसकी फ़ीस निकाल कर, और हमारी जो अखराजात हैं, ज़रूरियात हैं, उनको निकाल कर जो पैसा बच रहा है, उन पैसों के ऊपर ज़कात वाजिब होती है। इसी तरीके से एक मसला, अगर कोई ज़मीन खरीदा, बहुत बड़ी ज़मीन, या फिर जो है ज़मीन में आजकल जो है प्लाट का बिजनेस चल रहा है, किसी ने 1-2 प्लाट खरीद लिया, तो क्या ज़मीन खरीदने पर या 1-2 प्लाट ज़मीन का हिस्सा लेने पर ज़कात वाजिब होती है या नहीं? तो उसका जवाब यह है कि भाई खरीदने वाला किस नीयत से खरीद रहा है। क्या अपनी ज़रूरत के लिए खरीद रहा है कि जो ज़मीन ले रहा है आदमी, उस ज़मीन के ऊपर फसल लगाएगा, खेती बाड़ी करेगा, जो प्लाट ले रहा है आदमी उसके ऊपर जो है दुकान डालने का इरादा है या घर बनाने का इरादा है, तो उसके लिए उस चीज़ के लिए अगर ज़मीन खरीदी गई, प्लाट खरीदी गई, तो ज़कात वाजिब नहीं। अगर कोई आदमी इस नीयत से खरीदा कि भाई आज तो कीमत बहुत कम है, चलो खरीद लेते हैं, ज़मीन खरीद लिया या 1-2 प्लाट ज़मीन के हिस्से में से ले लिया, और उसका इरादा यह है कि भाई जब अच्छा मौका आ जाएगा तो इसको मैं जो है बेच दूंगा, अच्छा रेट जब आएगा, अच्छी कीमत जब बढ़ जाएगी ज़मीन की, तो उस वक्त मैं बेच दूंगा। तो अगर इस नीयत से ख़रीदा है तो फिर जो है उस ज़मीन के अब जो कीमत उसकी चल रही है, यानी जिस कीमत से हमने लिया है उस कीमत पर नहीं, बल्कि अब मार्केट में उसकी जो कीमत है ज़मीन की, तो उस कीमत के एतबार से ज़कात अदा करना वाजिब है। और एक मसला इसी तरीके से, अगर कोई घर बनाने के लिए पैसा जमा किया, कोई आदमी जो है पैसे दो, घर हर आदमी के लिए ज़रूरी है, घर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा किया, अब इसी हालत में साल उसका ज़कात का मुकम्मल हो रहा है, तो क्या जमा शुदा यानी घर के लिए जो जमा किया गया है पैसा, रुपया, उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी या नहीं? तो शरीयत इसका जवाब यही देती है कि भाई जमा शुदा जो माल है, जिस मकसद के लिए हमने जमा किया है यानी घर बनाने के लिए, तो उस घर बनाने के मकसद से जो पैसा हमने जमा किया है उस पैसे के ऊपर ज़कात वाजिब होगी। और इसी तरीके से एक मसला, अगर कोई आदमी गाड़ी खरीदने के लिए पैसा जमा किया है, तो इसी दरमियान में उसका ज़कात का साल मुकम्मल हो गया, तो उन पैसों के ऊपर भी ज़कात वाजिब। इसी तरीके से ये मसला अब जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, अक्सर लोग इसमें बहुत गलती करते हैं। बहुत सारे लोग अनजाने में गलती करते हैं और बहुत सारे लोग जानकर गलती करते हैं। ये क्या है वो मसला कि एक घर में बहुत सारे अफराद रहते हैं और उन अफराद में बहुत सारे लोगों के ऊपर ज़कात वाजिब। फर्ज कर लो घर के अंदर माँ है, बाप, बेटा, बहू, 4 लोग हैं। अब बाप के पास भी इतना अपना जाती माल है कि इसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, माँ के पास भी अपना इतना जाती माल है कि उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, निसाब को पहुंचता है माल।
بیٹے کے پاس بھی ہے اور بہو کے پاس بھی ہے، سب کے پاس اپنا اپنا مال ہے، اور سب کا مالک ایک نہیں، سب اپنے اپنے مال کے مالک ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، تمام کے طرف سے گھر کا جو بڑا رہتا ہے وہ آدمی اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا۔ اپنی طرف سے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن اپنے بچے کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بہو کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہے وہ کون ادا کرے گا؟ تو اس لیے جتنے افراد کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ہر فرد اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے، ورنہ وہ آدمی گنہگار ہو جائے گا۔ ضروری ہے، بہت سارے لوگ جو ہے اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، جان کر انہیں مسئلہ معلوم پھر بھی وہ لوگ جو ہے شرارت کرتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم جان چھڑانا چاہیں تو دنیا میں تو ہم جان چھڑا لیں گے، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا پڑے گا۔ اور ویسے بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی جو مصیبتیں ہیں بہت بھاری مصیبتیں ہیں، بہت بڑی مصیبتیں ہیں۔ اگر وہ مصیبتیں آ گئیں تو آدمی برداشت نہیں کر سکے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں بہت ساری ہمارے لیے بھلائی ہے، عافیت ہے، اور مصیبتوں سے بچنے کا ایک ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ جب ادا کرتا ہے بندہ تو اس کا پورا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا پورا مال مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، چوری سے اور ناجائز مقدمات میں لگنے سے، اور اسی طریقے سے ہسپتال کے حوالے ہونے سے، دواخانے کے پیچھے مال خرچ ہونے سے اللہ بچائیں گے۔ اگر زکوٰۃ میں کمی بیشی کریں گے تو کیا ہوگا، ہمارا مال ناجائز مقدمات پہ لگ جائے گا اور ناجائز کاموں میں لگ جائے گا، حرام کاموں میں ہمارا مال خرچ ہوگا، اور اسی طریقے سے بیماریاں زیادہ ہوں گی، جس کی وجہ سے ہمارا پیسہ دوائیوں میں اتنا خرچ ہوگا جتنا ہم جو ہے اپنے پیٹ کے لیے بھی نہیں کھاتے، اپنی ضروریات کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے، اس سے بھی زیادہ پیسہ ہمارا دوائیوں میں چلا جائے گا، چوری ہو جائے گا، جل جائے گا۔ ایسی ساری مصیبتیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر آئیں گی۔ زکوٰۃ آدمی کے اوپر کتنا واجب ہو رہا ہے کہ بھئی 40واں حصہ، 2.5% ہی جو ہے آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ اگر اس 40ویں حصے کو اپنے مال سے الگ کر دیے تو باقی مال پاک ہو گیا اور بڑی مصیبتوں سے ہم بچ جائیں گے۔ ایک آدمی کے پاس لاکھ روپے ہیں، زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر، وہ آدمی جو ہے اس آدمی کے اوپر مکمل زکوٰۃ 2,500 روپے، 1 لاکھ میں 2,500 روپے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو آدمی سوچ رہا ہے کہ بھئی 2,500 اگر میں نکال لوں تو سال میں لاکھ میں سے 2,500 روپے کم ہو جائیں گے، کیا ضرورت ہے؟ اگر اس طرح سوچ کر 2,500 اللہ کے لیے دینے میں کنجوسی کر لیا تو پھر اللہ کی طرف سے ایسا مار پڑے گا، ایسا اللہ پکڑیں گے، ایسی مصیبتوں میں اللہ پھنسا دیں گے، ایسی بیماریوں میں اللہ پھنسا دیں گے کہ لاکھ کا پورا لاکھ جو ہے ہمارا برباد ہو جائے گا اور گناہ ہمارے سر پر باقی رہے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرو، مصیبتوں سے بچو گے، پریشانیوں سے بچو گے، بیماریوں سے بچو گے، صحت اچھی رہے گی، ہمارا مال محفوظ رہے گا، ہمارا مال ناجائز کاموں میں نہیں لگے گا، بیکار کاموں میں ہمارا مال اللہ استعمال نہیں کریں گے، خرچ کرنے نہیں دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے، اللہ کا احسان ہے۔ پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے کہا تھا کہ اگر اللہ رب العزت یہ حکم دیتے کہ بھائی 2.5% تم اپنے لیے رکھو، 40واں حصہ اپنے لیے رکھو، باقی کا پورا جو ہے میرے لیے، میرے راستے میں خرچ کر دو، 100 روپے تمہارے پاس ہیں، صرف 2.5 روپے تم اپنے ذات کے لیے خرچ کرو، اور باقی کا جو پیسہ بچ رہا ہے پورا میرے لیے خرچ کرو، تو کیا ہمیں کچھ شکایت کا موقع تھا؟ کچھ شکایت کا حق ہمیں ملتا؟ نہیں، کوئی شکوے کی بات نہیں، کوئی شکایت کا موقع نہیں، کوئی شکایت کا حق نہیں ہمیں۔ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کا احسان ہے،
اور اللہ رب العزت بہت کم جو ہے ہم سے لے رہے ہیں. اور یہ لینا کس وجہ سے ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے. جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ مکمل طور پر ادا کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. اس کی وجہ سے آدمی جو ہے زکوٰۃ دے رہا ہے. اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں، مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے. جس دل میں مال کی محبت، دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت پھنسی رہے، وہ دل کبھی نورانی نہیں بن سکتا. اس دل کے اندر ایمان کا نور نہیں اتر سکتا. وہ دل گناہوں کی گندگیوں سے پاک نہیں ہو سکتا. وہ دل ظلمت سے، اندھیرے سے روشنی کی طرف نہیں آ سکتا. اس لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں 10ویں پارے میں فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کر کے جمع کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. اور دردناک عذاب کیا ہے؟ آگے آیت میں اللہ فرما رہے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس پورے مال کو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ جہنم میں تپائیں گے، جہنم میں گرم کریں گے. فتقوا بہا جباہہم، اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اس مال کو جہنم میں تپا کر، اس کی تختیاں بنا کر اللہ رب العزت پیشانیوں کو جلائیں گے. وجنوبہم، اور بازوؤں کو اللہ جلائیں گے. وظہورہم، پیٹھوں کو اللہ جلائیں گے. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، اللہ کہیں گے کہ یہی مال ہے جس کو تو دنیا کے اندر جوڑ کے جمع کر کے رکھتا تھا، میرے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، میرے احکامات کو پورا نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، لے اس کا مزہ چکھ. کتنی خطرناک سزا ہے، سوچنے کی بات ہے. تو اس لیے ضروری ہے اس عذاب سے بچنے کے لیے کہ ہم امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں. اور زکوٰۃ ادا کرنے میں ٹال مٹول ہرگز نہ کریں، ہرگز نہ کریں. اور میں زکوٰۃ کے اوپر اتنی سختی سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج امت زکوٰۃ سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، بہت دور ہوتی جا رہی ہے. اور دین کے کاموں میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، اور اسی طریقے سے بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. زکوٰۃ کے بارے میں اگر کہو تو ایسا حال ان کا ہو جاتا ہے گویا کہ سانپ سونگ گیا ہو. تو زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، ایک اہم پلر ہے اسلام کا. جب پلر ہی ہمارا مضبوط نہ ہو تو پھر دین ہمارا کیسے باقی رہے گا؟ واضح روایتوں میں بات آتی ہے، تفسیروں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جس بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ اس کے نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتے. جس بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی پھر بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، تو وہ آدمی کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، اللہ کے ہاں وہ نمازیں قبول نہیں. قبولیت کے درجے تک وہ نمازیں نہیں پہنچتی.
اس لیے ضروری ہے زکوٰۃ ادا کریں امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اور اللہ سے اس کی امید رکھیں کہ آج ہم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل کے دن اللہ رب العزت ہمیں اس سے بہترین بدلہ ہمیں عطا کریں گے۔ دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملے گا، آخرت میں بھی اللہ بدلہ ضرور دیں گے۔ اور آخرت میں جو ملنے والا بدلہ ہے اس کو دیکھ کر آدمی حسرت کرے گا۔ روایتوں میں بات آتی ہے کہ آخرت کے ثواب کو دیکھ کر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش پورا مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، کتنا بھی افسوس کر لیں، کتنا بھی جو ہے کفے افسوس مل لیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، غنیمت سمجھیں، مال دیا ہے غنیمت سمجھیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، کنجوسی نہ کریں۔ یہ کنجوسی آدمی کو جہنم تک لے کے جائے گی، بخیلی آدمی کو جہنم تک لے کے جائے گی۔ کیا کرنا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس اتنا مال پڑا ہوا ہے، اتنی ان کی زکوٰۃ بنتی ہے، اگر پوری زکوٰۃ اکٹھا کر لی جائے تو لاکھوں میں جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ ان کا نکلتا ہے۔ تو کتنی جو ہے بدنصیبی کی بات ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے میں خوش دلی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، اور خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت مجھے موقع دے رہے ہیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کا، اور پورے خوش و خضوع کے ساتھ، پورے شوق و ذوق کے ساتھ خرچ کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، اور اللہ کے وعدوں پر یقین کریں۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کسی اور کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے دینے کا تو اللہ ضرور دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مکمل طریقے سے 1 روپیہ بھی ہمارا زکوٰۃ کا ہمارے مال میں نہ بچ جائے، مال زکوٰۃ کا مال ہمارے مال میں نہ جو مل کر نہ رہ جائے۔ 1 روپیے کا، 1 پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں، انشاءاللہ اس کا اجر بہترین اللہ کی طرف سے ملے گا، اور اس کا فائدہ تم لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچائیں گے، پریشانیوں سے اللہ بچائیں گے، مصیبتوں سے اللہ بچائیں گے، بلائیوں سے اللہ بچائیں گے۔ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے ضروری ہے اپنی زکوٰۃ جو ہے مکمل طریقے سے، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے ذوق و شوق کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسے بھی رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگوں کی عادت رہتی ہے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کی، تو رمضان میں اگر زکوٰۃ ادا جو لوگ رمضان میں ادا کرنے کی عادی ہیں وہ لوگ جو ہیں اپنی زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ رمضان میں اگر ہم اللہ کے لیے مال خرچ کریں گے تو 1 کا 70 اللہ رب العزت ہمیں اجر دیں گے، 1 روپیہ دیں گے تو 70 روپیہ، اور اس کو اللہ رب العزت اللہ یضاعف لمن یشاء کہہ رہے ہیں، 700 گنا، اور اس سے بھی جہاں تک اللہ بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، تو اس لیے اس مہینے میں بدنی عبادت بھی زیادہ کریں، مالی عبادت بھی زیادہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ مکمل طریقے سے 1 روپیہ کا حساب کر کے صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ کوئی مسئلہ ہو تو آپ کامنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اطمینان بخش جواب دیا جائے گا، یا پھر جو ہے آپ فون سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔